بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث دشمن کے بارے میں ہے، اور یہ دشمن انسان کا اندرونی ہو یا بیرونی ہو، یہ ایک مسلم بات ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے بنی آدم، سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 ہے کہ اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کو اپنا دوست نہیں بناؤ گے، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یعنی یہ انسان نے عالم ذر میں جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کر رہا تھا تو اس وقت یہ عہد لیا، انسان سے عہد و پیمان لیا کہ تم شیطان کو اپنا دوست نہیں بناؤ گے۔ کیوں نہیں بناؤ گے؟ کہا اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو دشمن کو دوست نہیں بنانا، دشمن کو اپنا دوست نہیں سمجھنا۔ اب دشمن دو طرح سے ہے، ایک اندرونی دشمن، ایک بیرونی دشمن۔ اندرونی دشمن کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بعد کے خطبات میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ ابھی ہماری جو بحث ہے وہ بیرونی دشمن کے بارے میں، کہ بیرونی دشمن کون سے ہے۔ اس میں بیان کر چکا ہوں کہ سب سے بڑا دشمن خود شیطان ہے، یہ بیرونی دشمن ہے ہمارا۔ اور اس کے بعد جو انسانوں میں سے دشمن ہے، وہ سب سے بڑا دشمن اسلام کے یہودی اور مشرک ہے، شدت جو رکھتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں، وہ اور باقی سب جن کو ہم دشمن سمجھتے ہیں ممکن ہے وہ ہمارے دشمن نہ ہو۔ تو اس میں کون جو دشمن بیرونی ہے، وہ ایک اعلانیہ دشمن ہے، آشکارا دشمن ہے، اعلان کیا ہوا ہے، پتہ ہے بھئی یہ ہمارا کیا ہے، دشمن ہے۔ ایک خفیہ دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن ہے، مخفی دشمن ہے۔ ان دو میں سے کون خطرناک ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اوہن الاعداء کیداً من اظہر عداوتہ، کہ اس میں جو کم خطرناک ہے دشمن سازش اور مکر و فریب کے لحاظ سے، فرمایا وہ ہے جس نے اپنی دشمنی کو ظاہر کیا ہے، جس نے اعلان کیا میں تمہارے ساتھ دشمنی کروں گا، میں تمہارا دشمن ہوں، میں تمہارا دوست نہیں ہوں۔ تو جو ظاہری دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے، آشکارا دشمن ہے، وہ کم خطرناک ہے، کیونکہ اس کی جو بھی ہمارے خلاف دشمنی ہے وہ ظاہر ہے۔ جب دشمنی اس کی آشکار اور ظاہر ہے تو ہم بھی الرٹ ہے اس کی طرف سے، اور ہم بھی اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، لہذا جو بھی وہ ہمارے خلاف اقدامات کرتا ہے ہم اس کا اپنے طور پر تدارک کرتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں وہ کم خطرناک ہے۔ من اظہر عداوتہ کل قیدہ، جو اپنی دشمنی کو ظاہر کرتا ہے اس کا جو خطرہ ہے، اس کا جو مکر و فریب ہے، وہ فرماتے کم ہے، کل قیدہ، کم ہے۔ اس کے مقابل میں کون ہے؟ فرمائے شر الاعداء ابعدہم غورا واخفاہم مقیدہ، کہ برے ترین جو دشمن ہے، جو انتہائی گہرے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، جس کو قرآن نے منافق سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ان کا خطرہ زیادہ ہے، یعنی جو ہمارے لباس میں ہی ظاہر میں ہمارے بن کر ہم سے دشمنی کرتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے۔ ان کا مکر و فریب، ان کی سازش، ان کی چالیں وہ زیادہ خطرناک ہے۔
کیونکہ وہ اندر سے ہمیں کھوکھلا کرتے ہیں اور ظاہر میں وہ ہمارے دوست ہوتے ہیں اور اندر سے ہمارے دشمن. لہذا ان کی پہچان ضروری ہے، اور یہ انسان کی بصیرت ہے، عقل مندی ہے، شعور ہے، جو اسے اس طرح کے دشمنوں کی پہچان کرا سکتا ہے، اور پھر انسان اس سے خبردار رہ سکتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اکبر الاعداء اخفاہم عقیدہ، سب سے بڑا دشمن، سب سے برا، شر الاعداء، سب سے بڑا برا، خطرناک اور سب سے بڑا دشمن یہی ہے کہ جو مخفی ہے، جو چھپا ہوا ہے. اب ان کو پہچان ضروری ہے، اور دشمن کی پہچان کے لیے بصیرت کا ہونا ضروری ہے، عقل مندی، دانائی، حکمت اس کا ہونا ضروری ہے، اور یہ چیزیں مومن میں ہونی چاہیے. وَإِلَّا انسان راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، اپنے دشمنوں کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اور حق کی مخالفت پہ آ جاتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو دشمن تھے وہ اس طرح کے دشمن تھے جو ظاہر میں کیا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، راتوں کو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن کم عقل ہے، اور شعور نہیں ہے ان کو، اور وہ امیر المومنین سے دشمنی کرتے. آپ دیکھیں جو خوارج تھے، خارجی جو لوگ جن سے امیر المومنین نے جنگ کی ہے، وہ کس طرح کے لوگ تھے. اور اسی طرح سے باقی آپ دشمنوں کو دیکھیں تو رسول اللہ کے جو دشمن تھے وہ آشکارا دشمن تھے، وہ بتوں کا نام لیتے تھے، کفر کرتے تھے، کافر تھے، مشرک تھے. لیکن امیر المومنین علیہ السلام کے جو دشمن تھے وہ منافق تھے، وہ ظاہر میں انہوں نے اسلام کا لباس، اس لیے انہوں نے دیکھیں کتنا نقصان پہنچا ہے. لہذا ایسے دشمنوں سے خبردار رہنا، ہوشیار رہنا ضروری ہے. اب اس کا معیار کیا ہے، کیسے ہم دشمن کو پہچانیں، انشاءاللہ تعالی بعد میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. یہ دیکھیں یہ ایک ایسی بحث ہے کہ پورے معاشرے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، قومی سطح پر بھی، ملی سطح پر بھی، اور ذاتی طور پر بھی. اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دشمن سے ہوشیار رہنا ہے، کبھی بھی دشمن سے غفلت نہیں کرنی. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ من نام عن عدوہ انبہتہ المقائد، کہ جو شخص دشمن سے غافل ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو پھر دشمن کی جو چالیں ہیں وہ اسے بیدار کرتی. یعنی کیا، یعنی جب وہ دیکھتا ہے دشمن اس کو نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے، پھر وہ خبر دو یہ تو دشمن نے میرے ساتھ یہ کر دیا. لیکن اگر ہوشیار رہے گا، بیدار رہے گا، سوئے گا نہیں دشمن کے مقابل میں، تو وہ اس کی چالوں میں نہیں آئے گا، اس کی سازش کا شکار نہیں ہوگا. اور دوسری بات امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی دشمن کو کمزور نہ سمجھو، دشمن کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے. لا تستغرن عدوا وان ضعف، کبھی بھی دشمن کو چھوٹا نہ سمجھو، کمزور نہ سمجھو، اگرچہ وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو چھوٹا نہیں سمجھو. ممکن ہے ابھی آپ کو کمزور نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس سے غافل ہو جائیں گے وہ ایسی جگہ سے آپ کو ضرب لگائے گا، نقصان پہنچائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے.
لہذا دشمن سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے، اس سے غفلت نہیں کرنی۔ آگے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آپ نے مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کا گورنر بنایا اور اس کے بعد ایک پورا چارٹر ان کو ہدایات دی حکومت کرنے کے، آداب، اخلاق، تقاضے، قواعد، ضوابط، شرائط، سب کچھ بتایا۔ اس میں ایک جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر کوئی دشمن تمہیں صلح کی آفر کرتا ہے تو اس صلح کو قبول کرو، یہ نہیں کہ جنگ کرو، اس کو قبول کرو، آپ رمندانہ طریقے سے عزت کے ساتھ صلح کرو۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر کیا فرماتے، اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَٰكِنِ الْحَذَرُ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عُدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ، لیکن صلح کے بعد بھی دشمن سے مکمل چوکنا رہنا ہے۔ وَلَٰكِنِ الْحَذَرُ كُلَّ الْحَذَرِ، خبردار اور ہوشیار رہنا ہے، صلح کے بعد بھی دشمن سے ہوشیار رہنا ہے اور خبردار رہنا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْعُدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ، چہ بسا دشمن بعض دفعہ اس لیے نزدیک ہوتا ہے کہ تاکہ تمہیں غافل گیر کر دے، تمہیں غفلت میں ڈال۔ تم کو اب اس ادھر سے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ تو ہماری صلح ہو گئی، جبکہ دشمن جو ہے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں فَخُذْ بِالْحَزْمِ، اس صورت میں کیا کرو کہ اپنی دور اندیشی کو استعمال کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو، سوچ بچار اور غور و فکر کے ساتھ دور اندیشی سے کام لو۔ وَاتَّحَمْ فِي ذَلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ، اور اس بارے میں اگر کوئی حسن ظن رکھتا ہے یا حسن ظن کرتا ہے تو اس کو متہم قرار دو، یعنی اس کو مورد الزام ٹھہراؤ۔ یہاں نہیں ہے دشمن کے بارے میں ہم حسن ظن رکھیں، نہیں وہ بڑا شریف آدمی ہے، شریف دشمن ہے، بس اب اس نے صلح کر لیا، اب وہ کوئی چال نہیں چلے گا، نہیں۔ فرماتے ہیں اس طرح کا حسن ظن یہاں پر نہیں چلے گا، دشمن سے ہمیشہ ہوشیار اور خبردار رہنا ہے۔